بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں لفظ نور اللہ نور السماوات والارض کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورۃ النور کا نام اور لقب دیا گیا۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں زانی اور زانیہ، زانی مرد اور زانیہ عورت کی حد اور سزا کا ذکر کیا گیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا جیسے برے کام کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا اور حد 100 کوڑے بیان کی اللہ کے قرآن کی ان آیات میں بیان کی گئیں، اور جو شادی شدہ ہو کے اس برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے اس کے لیے رجم اور پتھروں سے سنسار کرنے کا صحیح اور متواتر احادیث میں ذکر کیا گیا۔ اور اگر کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو پھر اس پر حد قذف لگائی جاتی ہے، یعنی ایک جھوٹا الزام سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹے الزام کی سزا 80 کوڑے قرآن نے متعین کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے منع کیا گیا ایسی حرکت سے، ایسے کام سے کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر انگلی دراز کی جائے، انگلی اٹھائی جائے اور اس کے کردار کو اچھالا جائے۔ شوہر اس طرح کا اپنی بیوی کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو ان کے درمیان لعان والا عمل ہوتا ہے، اور لعان کے عمل کے ذریعے ہی ان کی آپس میں جدائی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد واقعہ افک بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پاک دامنی 10 آیات میں بیان کی کہ منافقین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت اور بدترین تہمت اور الزام لگایا تھا۔ اللہ پاک نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی پاکی، طہارت، پاکیزگی ان 10 آیات میں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منافقین الزام لگا رہے ہیں اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ان میں عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس بدبخت نے جو ہے اس طرح بدترین الزام لگایا اور اس طرح کی باتیں اڑانا شروع کی اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کیے، اور اس قدر سازش کی کہ 3 صحابہ جو مخلص تھے وہ بھی ان کی سازش کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خوب ان ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے جب یہ بات سنی تھی تم نے اس کو جھوٹ کیوں نہیں سمجھا کہ یہ تو محض جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، سراسر بہتان اور الزام ہے۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم سے اس کا ذکر کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ مدینہ کے اندر اس طرح کی فضا بن چکی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائیں، تو ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پاؤں دوپٹے میں اٹکا تو وہ گر پڑیں۔ جب وہ گریں تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ ہے ہلاک ہو جائے مصطح۔ تو مصطح یہ وہ صحابی، بدری صحابی تھے، تو یہ بھی انہی منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے۔ تو ام مصطح نے یہ زبان سے جب کہا نا کہ مصطح کی ہلاکت ہو، وہ بربادی ہو اس کی، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اے ام مصطح، تمہیں پتہ ہے مصطح جو ہے بدری صحابی ہیں، بدری صحابہ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، تجھے خبر نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر کیا فضا قائم ہو چکی ہے، کیا باتیں اڑی ہوئی ہیں؟ کہا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا، تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ کیا حالات اور کیا کیفیت ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں۔ پھر 1 ماہ کے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ کے پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار نظر آتے تھے اور موتیوں کی طرح پسینہ جو ہے چمکنے لگتا تھا۔ تو وہی آئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور عفت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے ایمان والوں کو سخت تنبیہ کی گئی کہ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو اللہ کی لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ پھر ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے چند آداب سکھائے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو جب تک ان کی اجازت تمہیں نہ مل جائے تب تک اس کے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور گھر جانے سے پہلے سلام کر لیا جائے۔ اسی طرح ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی، نصیحت کی گئی، ایمان والے مردوں اور عورتوں دونوں کو کہ اپنی نظروں کی
حفاظت کریں، عفت اور پاک دامنی والی زندگی اختیار کریں، اور عورتوں کے لیے اس بات کا حکم کیا گیا، پردے کا حکم کیا گیا۔ اسی طرح ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ جو بے نکاح مرد اور عورت ہیں، جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں، ان کا مناسب رشتہ دیکھ کے ان کا نکاح کر دیا جائے تاکہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی وہ گزار سکیں۔ تو شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح کو سادہ اور آسان بناؤ، کیونکہ نکاح کو جب سادہ اور آسان بنایا جائے گا تو عفت، حیا اور پاک دامنی عام ہو جائے گی۔ جب مشکل بنا دیا جائے گا نکاح والے مبارک عمل کو تو پھر معاشرے کے اندر بے حیائی اور ٹائم کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہونے کو نظر آتی ہے۔ تو اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت کا اور بابرکت ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو مشرکین تھے اور مشرکین اس قرآن کو حق ماننے سے منکر تھے، اور کبھی کہتے کہ یہ کسی کا بنایا ہوا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ تو کسی اور کی اعانت سے، نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری قوم کی مدد سے یہ بنا لیا ہے، اور کبھی جادو کا کمال کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس نظریے کی تردید کی، اور کفار و مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی وحی کے منکر تھے، اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ کافر کہتے تھے کہ یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں آنا جانا بھی ہے، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرے، ان کے پاس خزانے اور دنیا کا مال دولت ریل پیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی باغ ہوتا، ان کے پاس دنیا کی فراوانی ہوتی، یعنی اس طرح کی بے جا باتیں، بے جا مطالبات ان کے تھے، اور اس وجہ سے وہ ماننے سے انکاری تھے۔ اس کے بعد 12ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں ان بدبختوں اور کفار کی بری خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے سامنے فرشتہ نہ اترے، یا ہم اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ اپنے سامنے کیوں نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس بات کی تردید کرتے فرمایا کہ تمہیں فرشتے نظر آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن اس فرشتوں کو دیکھ کے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ وہ فرشتے تمہارے پاس عذاب لے کے آئیں گے۔ جب وہ موت کے فرشتے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسائیں گے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، اس وقت تمہیں فرشتے نظر آ جائیں گے، اور پھر تم افسوس کرو گے، اپنی ہاتھ اور انگلیاں کو چباؤ گے، کف افسوس ملو گے کہ کاش ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا ہوتا، ان کی دعوت پر لبیک کہا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے میرے دین کو برباد کر دیا۔ تو دوست کا دین پر عمل کرنے میں دوست کا، محفل کا، مجلس کا، صحبت کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حکم کیا گیا کہ اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے اور بری صحبت سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ انسان کے گمراہ ہونے میں اور راہ راست پر آنے میں صحبت کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد کفار، ان کی مطالبے کا ذکر کیا گیا، بلکہ اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم پر اس قرآن کو پیش کیا لیکن میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب علماء نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند صورتیں ذکر کی ہیں قرآن کو چھوڑنے کی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان تو لایا جائے، عمل نہ کیا جائے، ایمان عمل بھی کیا جائے لیکن اس پر غور و فکر نہ کیا جائے، تدبر نہ کیا جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو یہ وہ چند صورتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی کیفیت کو، اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ہم ان صورتوں کے اندر یا ان میں سے کسی کے اندر مبتلا تو نہیں ہے کہ ہم بھی نعوذ باللہ قرآن کو چھوڑنے والوں میں شامل ہو جائیں اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے۔ اس کے بعد جو ہے کفار کا ذکر کیا گیا، وہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ قرآن یکبارگی، جس طرح دیگر تورات، زبور، انجیل یکبارگی ایک اکٹھی صحیفے کی شکل میں آ گئی تھیں، تو یہ قرآن ایسے کیوں نہیں اترتا؟ اللہ پاک نے اس قرآن کی تھوڑا تھوڑا کر کے اترنے کی چند حکمتیں ذکر کی ہیں۔ اس حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور آپ کی ثابت قدمی کا جو ہے اس حکمت کے تحت جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اتارا، تاکہ اس کو سمجھنا بھی آسان ہو، یاد کرنا بھی آسان ہو، اور اس سے ایمان والوں کے روح کو، ایمان کو تازگی اور تر و تازگی ملتی رہے۔ یہ وہ حکمتیں ہیں جو قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اترنے کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سابقہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرعون کی جو جھوٹی خدائی کا جھوٹا مدعی تھا اس کا ذکر کیا گیا، اس کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے۔ پھر اس صورت کی آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، نیک بندوں کی، اپنے بندوں کی چند صفات کا ذکر کیا کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور عاجزی سے چلتے ہوئے جب ان کا کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے، جاہلوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے جو ہے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح
ان کی راتیں قیام اور سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے آپ سے جہنم کے عذاب کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ میں اسراف سے کام نہیں لیتے اور بخل سے کام نہیں لیتے، یعنی بخل وہ ہوتا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، اور اسراف وہ ہوتا ہے جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی شریعت نے ممانعت کیا ہے، اعتدال والا راستہ اپنانے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں مشکل گھڑی میں۔ اس طرح کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا جیسی بدکاری والے عمل میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی صفت یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کسی بھی گناہ والی مجلس میں شامل نہیں ہوتے، اور اپنے نیک اعمال اور اپنی پاکیزہ تقویٰ طہارت والی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کی آخرت اور دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ اس سورت کے اندر قرآن پاک کی ابتدا کے اندر، اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت کے ذکر ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا درد اور غم اس قدر تھا کہ اللہ پاک کو یہ کہنا پڑا، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں سوچتے ہیں، اتنی کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ فکر اس قدر ہے کہ اس فکر سے آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کی اس فکر اور درد اور اس کڑن اور اس پریشانی اور درد کی وجہ سے آپ کی جان ہی چلی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے اس بات کی تلقین فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تنبیہ فرمائی کہ آپ اتنی زیادہ فکر نہ کریں، آپ نے جو حق پیغام پہنچانا تھا آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی مانتا ہے تو اس کے اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ کو غم کرنے کی، پریشانی اٹھانے کی، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سابقہ انبیاء کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون کی تباہی کا ذکر کیا گیا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، وہ ہٹ درمی پہ اترا، آگے سے باس مباحثہ کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کرنے لگا معجزوں کے۔ معجزہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تو کہنے لگا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ قوم والوں کو کہا کہ یہ جادو ہے۔ آپ اپنی قوم کی ذہن سازی کے لیے، ان کے ذہن کو مطمئن رکھنے کے لیے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ جادوگر بھی کیا مقابلہ کرتے، وہ تو خود موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کے تیار ہو گئے کہ فرعون کو کہا کہ جس موسیٰ کے دین کو ہم نے قبول کیا ہے، موت تو قبول کر لیں گے لیکن اس سے پیچھے ذرہ برابر ہی ہٹنا ہم ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی دعوت کا ذکر، اور انہوں نے جو اپنی قوم کو، اپنے والد کو دعوت دی، کہا کہ یہ بتوں کو تم پوجتے ہو، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہاری بات کو، تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، تو تم کون ہوتے ہو، کیسے ان کو پکار سکتے ہو؟ پھر اللہ کی صفات کا ذکر کیا کہ میں تو اس رب کو پکارتا ہوں جو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، مجھے کھانے پینے کے لیے وہی عطا کرتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو صحت یابی کا مالک وہی ہے، موت حیات کا مالک وہی ہے، اور بخشش قیامت کے دن اسی کے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ تو اس بات کا ذکر کیا۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی کا ذکر، نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا، پھر ان کی قوم کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کا ذکر، پھر قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا ذکر، اور ان کی قوم کی تباہی اور ان کی بدبختی کہ حق بات کو ماننے سے ان کا انکار کیا۔ قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو معاملات کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور ان کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد ایمان والوں کو سمجھانا ہے، اس بات کی تنبیہ کرنا ہے کہ کہیں ان برائیوں میں مبتلا ہو کے تم بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے غضب کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔